فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، 12th مجلس ہے انا انزلنا کی عنوان پر. امپورٹنس آف رمضان. مسلسل میں 15 رمضان سے آپ سے یہی معروضہ کر رہا کہ رمضان کی امپورٹنس پورے سال بھر میں سب سے زیادہ ہے، اور رمضان میں یہ لاسٹ نائٹس جو ہے نا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کل کی مجلس میں نے بتایا تھا کہ یہ 3 راتیں اور باقی آئی تھنک 3 or 4 نائٹس، لیکن یہ جو 3-4 راتیں ہیں نا اس کو غنیمت سمجھو، ایک بلیسنگ سمجھ کے اس کو لے لو. ہم آج کے دور میں ہم ریئلائز نہیں کرتے یہ بات کو کہ ہم لوز کیا کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو، لٹرلی وی آر لوزنگ سم تھنگ. لٹرلی وی آر لوزنگ. ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے، اس لیے کہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. عید کے موڈ میں آ گئے، عید کی پلاننگ کرنے لگے، نئے کپڑے اور شیر خورمے کے چکر میں پڑ گئے. آئی ڈونٹ نو اٹلانٹا میں پیتے نہیں پیتے وہ بھی نہیں معلوم، لیکن جو راتوں کی جو بلیسنگ اللہ دینا چاہ رہا نا لاسٹ 3 نائٹس میں، اس کو بھول گئے، ٹوٹلی بھول گئے. کہ ہم آپ دنیا بھر میں یہ گراف نیچے گر جاتا عید کے بعد، شب قدر کے بعد. یہ لاسٹ نائٹس آپ کو آئندہ سال کی پوری جو ہے پرابلمز کو سالو کرنے والا ہے. بلیو می، پرابلمز کو سالو کرنے والا. اس لیے کہ اگر آپ دعائیں دیکھیں نا، آخری راتوں کی دعا، ایک دعا، مطلب 27 کی دعا، 28 کی دعا، 29 کی دعا، ایون 30 شعبان کی رمضان کی دعا، عید سے 1 رات پہلے، وہ کیا ہے؟ پوری آپ کی ڈیسٹینی کو بدلنے والی دعا. کل کی مجلس میں نے بولا تھا کہ لٹرلی آپ کو 3 دن کے بعد ایک بہت بڑا چیک ملنے والا ہے نا، تو اس کی تیاری ہے یہ. عید کے دن جب آپ قنوت پڑھیں گے نا، قنوت ختم ہوگا، چیک ملے گا. ایسا پریکٹیکل جیسا چیک نہیں ملے گا، لیکن آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے انشاءاللہ. ہم تو وہی چاہتے ہیں، ہم کو ادھر پیپر کا چیک نہیں چاہیے، ہم کو اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا ہے. آئندہ سال رحمت کا سال آنا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے یہ دنوں میں آخرت 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 آخرت، خبر، برزخ. ایک بات میں آپ کو بولوں، یہ ٹاپکس پہ کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. نہیں کوئی سننا چاہتا ہے. مجھے ایک لوگوں نے کہا، میرے تو مین ٹاپکس ہے، اور آپ کو معلوم غدیر امام بارگاہ میں آج سے 4-5 سال پہلے ہیوسٹن میں تو اعلان کر کے فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھا تھا پورا اشرا. اور تو لوگوں نے کہا مولانا آپ کیا موت کوئی بارے میں بولتے ہیں یار، آپ زندگی کے بارے میں بات کرو نا، لائف کے بارے میں بات کرو. یہ کیا ڈرانے کی باتیں، موت کی باتیں، یہ اچھا بھی نہیں لگتا. زندگی کی بات کرو، زندگی کی. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں تو زندگی کی بات کر رہا، آپ اس کو موت سمجھ رہے. میں زندگی کی بات کر رہا، میں جو یہ 3 نائٹس آپ سے بات کر رہا، یہ کمنگ ایئر کی پوری لائف کے بارے میں بات کر رہا. 2014 کا پورا سال کی میں لائف کی بات کر رہا آپ سے، میں زندگی کی بات کر رہا. آپ اس کو موت سمجھ رہے، موت آپ سمجھ رہے، میں موت نہیں سمجھ رہا. نہ اسلام اس کو موت سمجھتا.
آپ کو معلوم کہ اسلام اس کو موت سمجھتا ہی نہیں. اللہ بولتا کہ مومن کے لیے یہ ہے ہی نہیں. یہ جو ہم جو سمجھ رہے ہیں نا یہ مومن کے لیے ہے ہی نہیں. لاسٹ آخرت کے بارے میں اب آپ سوچیں کہ سورہ رحمان کیسا سورہ ہے جس میں پورے احسانات کا ذکر ہے اللہ کا. رحمان کا سورہ, اللہ کی بلیسنگ 114 سورہ قرآن میں 114. ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 114 سوراز میں یہ ایک ہی سورہ ایسا ہے رحمان کا کہ جس میں اللہ نے اپنے فیورز کا اعلان کیا. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بار بار کہتا ہے. ایک ہی سورہ آپ کو معلوم. لیکن اس سورہ میں جہاں فیورز کا ذکر ہے, احسانات کا ذکر, اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر ہم سر زمین پہ رکھ کے 24 گھنٹے سجدے میں جائیں تو اس کا احسان ختم نہیں ہوگا, اس کا احسان. لیکن اس کے باوجود اس سورہ میں اللہ چھوٹی سی آیت رکھتا ہے. کیا چیز ہے یہ؟ کلو من علیہا فان. ہمارے کانشیس کو ہلاتا ہے کہ لسن, ایک وقت آنے والا میں سب چیزوں کو فنا کر دوں گا, مٹا دوں گا. میں انشاءاللہ کل کلو من علیہا فان پہ بولوں گا. آج تو خبر کے اندر ہی ہوں میں. اٹلانٹا کی جو چھوٹی سی خبر ہے نا, گریو جو ہے نا, $4,000 $5,000 کی, یہاں تو مرنا بھی بڑا مشکل ہے یار. امریکہ میں مرنا بھی مشکل ہے بھائی, اتنا ایکسپینسو ہے کہ لوگ انشورنس کرا لیتے ہیں موت کی. کفن بھی سارا انشورڈ ہے اور سروات پڑے محمد والے. یہاں تو مرنا بھی مشکل ہے, تو ایسی جگہ پہ جہاں مرنا مشکل ہے وہاں تو تیاری کر لو کچھ. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, جہاں مرنا مشکل ہے, جہاں مرنا ایکسپینسو ہے. دیکھیے ایکسپینسو باڈی ہو جاتی ہے, اندر جانے کے بعد کوئی ویلیو نہیں رہتی اس کی. خالی لے کے نیچے گئے تک اس کی جو بھی ایکسپینسو ہے, لٹا دیا. کل بات یہاں تک پہنچی تھی, خبر میں لٹا دیا, سوال و جواب ہوا. پہلا سوال ہوا, وہ جگہ جو ہے ہم جو شانے کو ہلا کے, شولڈرز کو ہلا کے بولتے ہیں نا اسمائی فارم, جیسے ہی لٹائے نا, اس کے بعد ہر مومن کو چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہیے. ہم مثال کے طور پہ میں خود, اللہ یہاں کے مومنین کو سلامت رکھے. آپ کسی کے فیونرل میں گئے, دوست بھائی رشتہ دار فیملی فرینڈ مومن آپ گئے, آپ کیا کرنا؟ آپ خالی جانا خالی آنا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اسلام اس کو نہیں بولتا. اب آپ سنیں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, مومنین کی ڈیوٹی کیا ہے. اٹلانٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ گئے فیونرل میں, آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں, اس کی نماز جنازہ پڑھ. کیا ہے نماز جنازہ؟ ایکچوئل نماز نہیں ہے وہ, لیکن ٹھیک ہے نماز جنازہ کی نیت. نماز جنازہ میں ہم کیا کرتے جا کے؟ مولانا پڑھتے ہم خالی اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جاتے نہیں. کیا کرتے؟ خاموش کھڑے رہتے. بابا اس کو رکھو, میں آپ کی بات نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, مجھے پورے لوگ سن رہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میت ڈیڈ باڈی کھڑی ہوئی ہے سامنے, آپ نماز جنازہ میں کیا بولتے ہیں کہ پروردگار یہ جو باڈی ہے, نہیں یہ جو باڈی ہے اس سے میرے ریلیشن شپ کو قائم رکھ, مضبوط کر. باپ مر گیا, دوست مر گیا, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, ماں مر گئی, رشتہ دار مر گیا, آپ جانتے نہیں ایک مومن کھڑا ہوا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی پہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو آپ کیا بولتے ہیں وہاں پہ کہ مالک پروردگار, غور سے سننا, کہ میرا اس کا جو رشتہ ہے ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط کر, سٹرونگ کر, بریک مت کر. ایسا نہیں کہ باپ مر گیا رشتہ ٹوٹ گیا, مومن مر گیا ساتھ آتے تھے جعفریہ میں, اب مر گیا چلو چلا گیا, میرا اس کا کیا رشتہ ہے؟ نو, ہر مومن کا رشتہ ہے وہاں پہ. ہم خود بول رہے تھے نماز جنازہ میں, کیا بول رہے کہ میرے اس کے رشتے کو قائم رکھ. کیسے رکھ؟ بالخیرات, خیر کے ذریعے سے رشتہ قائم رہتا ہے. اور نماز جنازہ انڈیویجل ہے, فرادہ ہے, جماعت نہیں ہے. سب سے افسوس سے میں یہ بات کہتا, دنیا بھر میں گئے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر, مولانا نے اللہ اکبر کہا, ہم بھی اللہ اکبر بولے, پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر, وہ نماز ہوئی؟ ہر آدمی کو پڑھنا ہے.
اگر مثال کے طور پہ میں مولانا پڑھا رہے، میں کھڑا ہوا، میں نہیں پڑھا تو ادھر کی پوری نماز گئی. آپ کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ایک نارمل آدمی کو. مولانا تو لمبی لمبی دعائیں پڑھا رہے مثال کی طور پر. ایک لے مین کیا کرے، نماز جنازہ میں 500 آدمی کھڑے ہوئے، ہم بول رہے یار کتنا نیک آدمی تھا، 500 کا ثواب ملا اس کو. ایک کا بھی نہیں ملا، صرف مولانا کا ملا. اگر کوئی نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا. سمجھے، ویری امپورٹنٹ. 1000 آدمی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، خالی کھڑے رہنے کا تھوڑی ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب ہے. مولانا نے کہا اللہ اکبر، پہلا تکبیر، 5 تکبیر ہے نا، پہلی تکبیر شروع کی اس نے. میں نماز بتانے یہاں نہیں آیا، میں ثواب بتانے آیا، میں نماز نہیں بتا رہا. اللہ اکبر، انہوں نے کہا آپ صرف کلمہ پڑھے، پیچھے والا کچھ بھی نہیں ہے، صرف کلمہ. سب کو یاد ہے کلمہ. آپ کو ایک رکعت وہ مولانا جو پڑھتے پڑھنے دیجیے، آپ پیچھے صرف کلمہ پڑھو کافی. دوسری مرتبہ انہوں نے اللہ اکبر کا، آپ صرف صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دیٹس آل. آپ کی رکعت ہوگی، آپ کو ثواب، میت کو ثواب مل گیا. پھر مولانا نے اللہ اکبر کا، آپ کچھ مت بولو، صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بولو. سو سمپل یار. یہ کرنے سے ثواب ہے، خالی کھڑے رہنے کا ثواب نہیں. میں افسوس سے کہہ رہا، دنیا بھر میں یہی حشر ہے، لیک آف نالج. اپنے آپ کو سب مجتہد سمجھ لے، جاننا ہی نہیں ہم کو. میت میں شریک ہو گئے، 500 آدمی، 1000 آدمی میت میں کھڑا ہوا ہے. عرب میں، کویت میں مولوی کھڑے ہو کے بولتا دیکھو بابا تم کو یہ پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ پڑھنا. خالی مت کھڑے رہو. عراق میں ابھی ہم تھے، کھڑے رہے، اس نے کھڑے رہ کے بول دی بھائی دیکھیں آپ کو یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. سمپل. تو ثواب ہے. خالی کھڑے رہیں گے، میت کو 1 پیسے کا ثواب نہیں. صرف جو مولانا نے نماز جنازہ پڑھی وہی ثواب ہے. اسی لیے اللہ نے ثواب ان چیزوں میں زیادہ رکھا. آپ نے لٹا دیا میت کو، خبر بند ہو گئی. جب خبر بند ہو گئی تو اب اس کے بعد ہمارا یہ حساب ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ باہر نکلو، چلے جاؤ، جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی کی میت میں جاؤ نا، کسی کی میت میں، آخرت کا یہ 4-3 دن اسی کے ہے نا. آپ کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جعفریہ سینٹر میں روز آتا تھا وہ. فاتحہ تو سبھی دیتے یار، نئی چیز دو نا کچھ. روز آتا تھا آپ کے پاس، بلا ناغہ آتا تھا جعفریہ میں. بیچارہ مر گیا، اب اس کی ڈیڈ باڈی میں آپ گئے. جب آپ کسی کے پاس جائے تو آپ کو لاسٹ گفٹ اس کو کچھ دو نا. ایسا گفٹ دو کہ اس کو اتنا اس کا ثواب پہنچے، اتنا ثواب پہنچے کہ وہ ہمیشہ تم کو یاد رکھے. فاتحہ تو سبھی پڑھیں گے، پلیز غور سے سنو. جب کسی کے میت میں جاؤ، میں ایک ایسا گفٹ، پیسے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں بول رہا کہ اتنا بڑا بکے لے کے جاؤ، لے جا کے آئی ایم سوری بول کے رکھ دو اس کے خبر پہ. یہ سب مت کرو. پھولوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا چاہو اوپر پھول پھیلا دو، خوشبو نیچے ہونا چاہیے، وہ فائدہ ہے. وہ کام کرو کہ خوشبو نیچے پہنچے، اس کو اسمیل ہے اچھی، روزز کی، موتیا کی اسمیل نیچے پہنچے. وہ آپ کے ہاتھ میں، جو شریک ہو رہا اس کے ہاتھ میں. آپ کیا کرو، میت میں جا رہے، پلیز بہت امپورٹنٹ ہے، جب پہنچے، اسی لیے کہ یہ میں وہ بات آپ کو بتا رہا کہ یہ معصوم کا بتایا ہوا حکم ہے. اور اگر آپ نے یہ کیا تو آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ کے ساتھ ضرور ہوگا. اور یہ بخشش کا سہارا بنتا، ایک رحمت کا سہارا بنتا. جب آپ جاؤ کسی کی میت میں تو اپنے ساتھ تھربا لے کے جاؤ، تھربا سجدے کا، خاک شفا. آخری تحفہ اس کی خبر میں ڈال دو. آپ بولیں گے نہیں اس میں تو ڈالتے ہیں، کفن میں رکھتے ہیں. کفن میں جو رکھتے ہیں رکھنے دو. تم کیا دے رہے؟ کفن تو اس کا ذاتی کفن ہے، وہ خود خرید کے لایا. خاک شفا کیا ہے؟ کیوں ڈالو خاک شفا؟
خاک شفا کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد. ایک شخص امام کے پاس آیا, غور سے سنیں, آگے کہنے لگا مولا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور وہاں پہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہماری بستی میں, مسلمان عورت, شیعہ عورت, اور ہم اس کو خبر میں لٹاتے, زمین جو ہے خبر اس کو باہر نکال دیتی, پھینک دیتی باہر. 3-4 دفعہ ہوا ایسا, لٹایا باہر. عذاب الہی ہے کہ جس زمین ایکسپٹ نہیں کر رہی آپ کو. اس عورت کا کردار خراب نہیں تھا, میں اس کا گناہ بتاتا ہوں ابھی. تو کہا لٹاتے ہیں اور میت باہر پھینک دیتے. دوستو رونے کا مقام ہے, رونے کا مقام. ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. یہ مت سمجھو کہ اس عورت کے ساتھ ہوا. یہ عمل اس لیے ہم کون سے نیک ہیں, ہمارے چھپے ہوئے گناہ اتنے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. یہ مت سمجھو کہ عورت کا انسلٹ کتنی ہے ماں باپ کے لیے, شوہر کے لیے, بچوں کے لیے. بچے ایسا بال نوچ کے رو رہے تھے کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا. ڈرو اسلام سے, اسی لیے تو یہ 3 راتیں رکھی, استغفار سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنی آخرت کو صحیح کرو. ہر دعا میں آج کی دعا دیکھ لو, 27 رمضان کی رات کی, اللہ تو بچا. تو چھٹے امام سے پوچھا مولا وہ عورت اب ہم کیا کریں, باڈی کو تو ایسا نہیں چھوڑ سکتے, پرانا زمانہ, ہم کیا کرنا, دفن کرنا لازم ہے. تو آپ سنیں گے امام نے کیا کہا. راوی آنے والا چیخے مار کے رو رہا ہے, روتا ہے مولا پلیز ڈو سم تھنگ, کہ آپ کچھ ایسے نسخہ بتائے کہ عورت کو زمین ایکسپٹ کر لے. ہم 3 خبریں ہم نے لٹائی اور تینوں سے اس نے نکال کے باہر پھینک دیا, زمین نے باہر پھینک دیا, لٹایا باہر پھینک دیا. عموماً عذاب جو ہے اللہ ستار العیوب ہے, عذاب پہلے نہیں آتا, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ عذاب نہ. اسی طرح حدود کربلا, پلیز سن دے جائے, کربلا کا جو حدود ہے نا, جو باؤنڈری ہے, کربلا کی باؤنڈری کے اندر کوئی دفن ہو جائے اس پہ عذاب نہیں ہوتا. حدود کربلا سے باہر کے کئی واقعات ہیں. ملا تہرانی کا ایک واقعہ ہے, ان کی ماں کا, مولا عباس کے روزے کا. انہیں حدود کربلا سے پہلے عذاب شروع ہوتا. ہر امام کے روزے کا ہے, کاظمین, سامرہ, مشہد مقدس, نجف اشرف, مدینہ منورہ, سب جگہ ہر کی ایک باؤنڈری ہے معصوم. لیکن دوستو وہ باؤنڈری میں رہ جائے اندر تو عذاب نہیں ہوتا, رہنا شرط ہے. آپ سمجھے میری بات, میں نے بہت ایک بات کی, کوئی اگر پیسے کے زور پہ دفن ہو جائے تو یہ مت سمجھو کہ وہاں پہ اس پہ عذاب نہیں ہوتا. کیا سمجھے, حکومت کے زور پہ بھی کوئی دفن ہو جائے کسی کے بازو, ارے کیا حکومت کے زور پہ بھی دفن ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ملائکہ نخال نکال کے پھینک دیتے ان کو. شرط یہ ہے کہ رہنا, شرط یہ ہے کہ رہنا پڑے. اب آج کے دور میں صدام, جب صدام ظالم تھا, وہ اپنے زبردست, وہ کسی کو اگر مولا حسین کے روزے کے اندر قبر مبارک کے پاس دفن کرنا چاہتا تھا, کوئی روک سکتا تھا اس کو؟ اب آج کل کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, رسول کے بازو اگر یا مدینے میں کسی کو دفن کروانا چاہے, کوئی روک سکتا؟ کوئی روک سکتا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا, حکومت ہے بھائی ان کی. لیکن کیا مولا کسی ظالم کو ایکسپٹ کریں گے؟ وہ شرط ہے. تو کوئی دفن کہیں ہو, دفن ہونا شرط نہیں ہے, رہنا شرط ہے. سمجھ رہے؟ آپ کو آپ اٹلانٹا میں مارو, جبل پور میں دفن ہو, کنیا کماری میں ہو, نیوزی لینڈ میں ہو, دنیا کے کسی حصے میں ہو, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. عمل ہوگا, تم خود امام کے پاس جاؤ گے. So do something in these last nights کہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ ہم دفن یہاں ہو, پہنچے مولا حسین کے پاس. اور کربلا میں اگر کوئی رہے گا, رہ جا, میں انشاءاللہ واقعات بتاؤں گا, 2 دن میں ٹاپک بھی نہیں ہے, 3 دن میں تو ہو بھی نہیں سکتا. تو بہرحال کربلا میں اگر کوئی رہ جائے,
تو اس پہ فشار خبر نہیں ہوتا. نجف اشرف میں کوئی دفن ہو جائے اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. آپ بولیں گے کیوں نہیں ہوتا؟ اب سنیں. منکر و نکیر کا سوال نجف اشرف پھر شرط ہے، رہ جائے، رہنا شرط. وہاں پہ نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو اسے، اور حدود کے اندر، مولا کے حدود کے اندر ہو، وہ جو باؤنڈری، روزے کی باؤنڈری نہیں، پورا کافی کئی کلومیٹر کی باؤنڈری جس میں وادی السلام بھی آتا ہے، تو وہاں پہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ ملائکہ منکر و نکیر کی مجال نہیں باب المدینۃ العلم کے شہر میں اس سے سوال کرے. یہ مولا کی فضیلت ہے. اور کربلا میں اگر کوئی رہ جائے تو اس پہ فشار کا عذاب نہیں ہوتا. اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہاں جو لاشیں ہیں وہ پامال لاشیں. اللہ کربلا کی زمین کو حرکت نہیں کرتا. یہ برکت ہے کربلا کی. دوبارہ تو نماز جنازہ آپ نے پڑھی، عورت سے پوچھا گیا مولا سے کہ مولا ہم کیا کریں، زمین ایکسپٹ ہی نہیں کر رہی، باہر نکال کے باڈی کو پھینک دے رہی. تو امام نے کہا ایسا کر، میرے جد کی خبر کی خاک کسی کپڑے میں لپیٹ کے پاک خبر میں رکھ دے. یہ گیا، خاک شفا لی، سب کے گھروں میں کپڑے میں لپیٹا، سرانے رکھ دیا، پھر باڈی لا کے چوتھی خبر میں لٹایا. زمین نے کچھ نہیں کیا، مٹھی ڈالی، خبر بند ہو گئی، تلقین ہو گئی، فاتحہ ہو گئی، واپس آ گئے. آ کر امام سے کہنے لگی کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے. میں گناہ آج نہیں بتانے والا ہوں، گناہ کل بتاؤں گا. تو پوچھا مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ زمین ایکسپٹ ہی نہیں کر رہی تھی. تو مولا اب کیسے ایکسپٹ کر لی؟ تو امام نے کہا یاد رکھ، جس خبر میں میرے جد کی خبر کی خاک ہوگی، خاک شفا ہوگی، اس خبر پہ عذاب نہیں ہوگا. پھر وہ عذاب کو روکنے کی چیز تھی وہ خاک شفا. تو اب آپ یہ چاہتے کہ اپنے دوست کو کوئی گفٹ دو، کسی مومن کو کوئی گفٹ دو، کسی رشتہ دار کو کوئی گفٹ دو، تو دوستوں اگر آپ بولیں گے یار 500 آدمی ہے یہاں پہ، کیا 500 سجدہ ڈالیں؟ ارے بابا پورے خاک شفا میں دفن کر دو، کیا فرق پڑتا؟ You understand what I mean؟ پوری خاک شفا میں دفن کر دو، پوچھنے کی بھی ضرورت ہے، خاموش لے جا کے خاک شفا ڈال دو. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ خاک شفا میں دفن ہو جائے تو کیسا ہی اس کے گناہ ہو. معصوم کا جملہ کہ خاک شفا جس خبر میں ہوتی ہے وہاں پہ عذاب نہیں ہوتا. یہ میں نے واقعہ بھی بتایا، انلیس اس کے گناہ ایسے ہو کہ اس کو سزا ہو رہی ہے. ادروائز بہترین تحفہ اپنے مرحومین کو دینے کا، بہترین تحفہ ان کی خبر میں خاک شفا چھوٹی سی سجدہ لے جا کے ڈالو. ہو سکتا آپ ہی کی سجدہ اس کو کام آ جائے. اور پلس دوسری چیز، جب ہم مریں گے تو ہماری قبر میں بھی آئیں گے سجدہ. ہم کو پتا نہیں ہم کو کہاں دفن کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ اینیو تو باہر لٹا دیا، سوال شروع ہوا. آپ کو اوپر جو کھڑے ہوئے وہ کیا کریں؟ اتنا امپورٹنٹ ہے دوستو یہ سوال و منکر و نکیر، اتنے امپورٹنٹ ہے اور اتنے سخت ہے، اتنے سخت ہے کہ کل کی بات کو میں ریلیٹ کر رہا کہ مرجع کو بھی بتایا جا رہا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت چیز کا نام ہے سوال، کہ مرجع کو بھی ہلا ہلا کے ہم بتا رہے ہیں. اٹ مینس سو ہارڈ، سو ٹف کہ بول دو، زبان نہیں کھلتی، زبان نہیں کھلتی، اوپن ہی نہیں. آپ کو معلوم جب دیکھتا ہے بندہ نا فرشتوں کو اور وہ پکار کے کہتے ہیں من ربک، ختم. کہتے تو رب ہے، ختم، پہلے اس میں ختم ہو گیا. اسی لیے ہمارے پاس اوپر کی تلقین ہے. اوپر کی جو تلقین ہے نا یہ مستحب ہے، بہتر ہے کر دینا. اوپر کی تلقین مولوی جو بیٹھ کے پتا، یہ نہیں ہے کہ 50 قدم دور جا کے ٹھہر جاؤ تو مولوی پڑے گا، وہ سب کچھ نہیں ہے. کہ ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں بولتے یار جہاں سے جاؤ، جیسی لٹا بولتے باہر جاؤ فرشتے آنے والے. تو فرشتے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ جائیں گے تو آئیں گے. اگر کوئی اڑ کے ٹھہر جا میں تو نہیں جاتا تو کیا فرشتے نہیں آئیں گے اس کے بعد؟ بابا فرشتے اوپر نہیں آ رہے، نیچے آ رہے. یو انڈرسٹینڈ؟ نیچے آ رہے فرشتے.
100 قدم 200 میٹر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم وہاں کھڑے رہو لیکن وہاں باتیں مت کرو، گاسپ مت کرو. اگر وہاں ٹھہر رہے تو دعا پڑھو، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہو، بہترین عمل. میں نے کل کہا نا، عرب تو پورے خبروں کو گھیر لیتے، ہلتے نہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اکیلا چھوڑتے نہیں اس کو، پڑھتے رہتے قرآن پڑھ رہے، کوئی یاسین، کوئی ملک، کوئی واقعہ، کوئی استغفار کر رہا، کوئی صلوات پڑھ رہا. اسی لیے کہ وہ بولتے کہ اس وقت وہ تنہا ہے اور ہم جتنا ہو سکے میکسیمم ثواب اس کو ابھی دے کے اس کی ابھی اس کے حساب و کتاب کرا کے اس کو بھیج دیں. یہاں سے کوئی بھی نہیں رہتا یہاں پہ. آپ یہ مت سمجھے کہ اٹلانٹا کے ہمارے سامنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، ایک آدمی بھی نہیں رہتا. روح آتی ہے واپس، جسم رہتا، باڈی رہتی، روح آتی ہے. جب کوئی جاتا ہے خبر پہ، کھوئی جائے، فوراً امیڈیٹلی روح کو اطلاع دیتے، انفارم کرتے کہ دیکھ تیری خبر پہ کون آیا. روح دیکھتی ہے، باپ آیا ہے، بیٹا ہے، ماں آئی ہے، بھائی آیا ہے، سب دیکھتی ہے. ڈائریکٹ ایسا لنک ہوتا ہے، ایسا آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بیٹا آیا میری خبر، لازم ہے. لیکن رہتی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی نہیں رہتا یہاں پہ. 2 ڈیسٹینیشنز ہیں، وادی السلام اور وادی برود. اچھی روح وادی السلام میں چلی گئی، خالی جا کے وہاں پہ نشان بنا کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا. نشان بنا کے سیٹسفائیڈ ہوگا، یار میں تو آ رہا ہوں یہاں پہ، انہیں زمین خرید لی آپ نے. وہاں کی زمین پیسے سے نہیں خریدتے، اعمال سے خریدتے. وہاں کی زمین آج کی راتوں میں، یہ 27 28 29 رمضان کی راتوں کی عبادتیں وہاں کی زمین خبر بنائیں گی. یہ راتوں کا معمولی مت سمجھو، رمضان کی ایک بلیسنگ ہے، بلیسنگ ہے جس کو ہم نے ایزی لیا ہے. یہ راتوں میں آخرت صحیح ہے، یہ راتوں میں آگ سے بچنا ہے. خلصنا من النار یا رب، یہ ہے کہ پروردگار اس آگ سے بچا، اس لیے کہ آگ کا سلسلہ خبر سے برزخ تک ہے، پورا ہے. یہ نہیں ہے کہ آگ سے جہنم میں، وہاں پہ مولا کا جملہ ہے کہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بن جائے گی خبر، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا علی کہہ رہا کہ تم ڈیسائیڈ کرو تم کو کیا چاہیے، جنت کے گارڈنز آف جنت چاہیے یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ چاہیے. یہ میرا مولا کہہ رہا ہے. یہ راتوں میں، یہ رات پلیز میں ریکویسٹ بار بار کر رہا ہوں کہ یہ راتوں کو غنیمت مت سمجھو. عاشورہ ضرور پڑھنا یہ راتوں میں، زیارت آل یاسین پڑھنا، 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتے جاؤ یہ راتوں میں. موقع ملے اعمال کر لو قرآن کے، اس لیے کہ 14 معصومین ہی بچانے والے ہیں، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے وہاں پہ. معصوم نے رکھا ہی اس لیے اعمال کہ اس اعمال کی دعا میں یہی ہے کہ پروردگار تو آگ سے بچا، نار سے بچا. یہ راتیں لٹا دیا خبر کے اندر. اب سنو دوستو، ایسی تکلیف اور ایسا عذاب اور ایسا سوال شروع ہوتا، بمبارڈمنٹ شروع ہوتا پورا سوالوں کا. 1 2 3 4 بندہ منہ نہیں کھولتا. اس لیے اوپر کی تلقین رکھی کہ اوپر سے مولوی بیٹھ کے بولتا کہ اسماعیل فام عابد بغرامی بول دے اللہ ایک ہے. اوپر سے اس لیے بولا گیا. آپ کو حیرت ہوگی یہاں پہ یہ تلقین بی بی فاطمہ بنت اسد سے بھی ہوئی تھی، جو 12 اماموں کی ماں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے، بی بی سے سوال نہیں ہوا، وہاں پہ تو ایک مزے کی روایت ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے، کائنات کو کی شفاعت کر سکتی وہ سب کی، جن کے نام سے لوگ بخشے جائیں گے، جن کی محبت رہے گی تو بخشے جائیں گے. یہ صرف ہم کو بتانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ جب بی بی کی میت آئی وہاں پہ، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، فاطمہ بنت اسد ہماری ماں کی ماں، ابو الائمہ کی ماں ہے. کوئی خدا نہ خواستہ ان سے سوال نہیں ہے. وہ ایک سسٹم جیسے نماز پڑھتی تھی، نماز پڑھ ان کے لیے کیا ہے نماز، ایسا نہیں، ایک سسٹم ہے. ان کے صدقے میں سب ہے، بی بی ہے تو سب ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے. اللہ کے رسول کی حدیث، جب بی بی کے میت کو لے کے گئے جنت البقیع میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب ہماری ماں کی انشاءاللہ، جب لے کے گئے نا تو میت باہر رکھا. اللہ کا رسول پرسنلی خبر کے اندر اتر گئے، لیٹ گئے.
لیٹ گئے رسول، لیٹ گئے ایسا خبر میں، 2-3 منٹ لیٹے پھر باہر آئے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کی میت میں آئے اور ایسا خبر کے اندر لیٹے نہیں. آپ ماں بولتے تھے، اللہ کا رسول ماں بولتا تھا، آپ کیوں لیٹے؟ تو اللہ کا رسول نے کہا کہ جس زمین کو میرا جسم مس ہو جائے پھر وہاں کبھی عذاب نہیں آتا. خدا نہ خواستہ بی بی کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے کہ دیکھو جو چیز جہاں رسول مس ہو جائے وہ وسیلہ بن گیا. اب رسول ہمارے پاس نہیں ہے تو نام رسول اور اولاد رسول ہمارے لیے وسیلہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس کے بعد آپ نے عجیب جملہ رسول کا، جب میں لیٹ گیا تو میں نے دیکھا میرے سرانے ایک چراغ جلا روشن کا، میرے پینتی ایک چراغ جلا روشن کا. جب میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھ سے اپنی ماں کی خبر کو، پھر باہر آیا. اب بی بی کو لٹایا، لٹا کے تلقین ہوئی، خبر بند ہو گئی. اب مسلمان فاتحہ پڑھ کے جانا چاہتے تھے، رسول بیٹھ گئے. جو ہمارے پاس بھیج دیتے نا، اس لیے میں بول رہا ہوں. سب چلے جانا چاہ رہے تھے، رسول اللہ نے کہا بیٹھو بیٹھو، اب مزے کی بات ہوگی، اب بیٹھو. اب رسول بیٹھ گئے تو کوئی جا سکتا مسلمان؟ سب گھیر کے بیٹھے ہوئے خبر کو. اللہ کا رسول پڑھے جا رہا، سب کو بول رہا سلوات جو بھی پڑھنا ہے پڑھو، قرآن کی تلاوت. کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو ایسا کیا، سرانے رکھ کے کہا ابنوں کا ابنوں کا ابنوں کا. پھر ہاتھ اٹھایا، پھر کہا ابنوں کا ابنوں کا ابنوں کا. کامل بڑھ. مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ یہ ابنوں کا ابنوں کا ابنوں کا یہ کیا ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا. تو رسول نے کہا میری چچی سے میری ماں سے پوچھا گیا من ربوں کا، کون ہے تمہارا رب؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. نبی کے بارے میں پوچھا، میرا نام لیا. امام کے بارے میں پوچھا تو میری چچی کو معلوم تھا. اب جملہ رسول کا، میری چچی میری ماں معرفت امام زمانہ سے غافل نہیں تھی. یہ بڑی بات ہے. معرفت امام زمانہ، وہ اس دور کا امام زمانہ تھا، اس دور کا ہمارا امام زمانہ ہے. تو کہا وہ غافل نہیں تھی لیکن سوچ رہی تھی کس نام سے پکاروں. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے، جو چاہے نام دے لو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو آپ نے دیکھا کس سے سوال ہے؟ بی بی فاطمہ بنت اسد سے. تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اور سوال و منکر اور نکیر تلقین میں شانے کو ہلا کے ہم بولتے ہیں کہ سوال و منکر و نکیر حق ہے، اب تم سے پوچھا جائے گا. تو جب وہ آ کے سوال کرتے نا، اس سوال کے لیے زیارت آل یاسین ہے. دوستو پلیز میری خواہش ہے آپ سے، یہ 3 دن میں کم از کم 1 دن پڑھو. پڑھو یار پڑھو. کوئی 200 صفحے کی 200 پیجز کی زیارت نہیں ہے، وہ سمال زیارت ہے. زمانے کے امام کی بہترین، اس میں یہ ہے. ہم گواہ کرتے ہیں جو تلقین میں جو خبر میں ہم سے پوچھنے والا، یہ ضرور پڑھو زیارت عالیہ سے. اور دعا افتتاح 3 دن میں کم از کم 1 دفعہ پڑھ لو. دعا افتتاح، دعا افتتاح رمضان کی آخری راتوں میں، اس میں بھی یہی کہ مولا پلیز کال می، مولا پلیز آنسر مائی کال، مولا یہ کرو، مولا یہ کرو، مولا یہ کرو. دعا افتتاح رمضان کی دعا 10 منٹ 12 منٹ جائیں گے، اپنے گھروں میں جا کے پڑھو لیکن پڑھو. ایکسٹرا آرڈنری ہے 3 راتوں کے لیے. تو ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ جو کمنگ ایئر آپ کا جو پورا آنے والا ہے نا، جو آئندہ سال آئندہ رمضان جو 2000 کیا ہے 14 کا جو رمضان آئے گا نا، ہم 2013 میں 14 کا جو رمضان آئے گا، کوئی گارنٹی ہے کہ 2014 کا رمضان ہم حاصل کر سکتے؟ کسی کے بعد کوئی لکھوا لیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ یا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ 2014 جو کمنگ ایئر پورا آنے والا ہے اس میں ہماری ہیلتھ اچھی رہیں گی، ہماری بیماری نہیں ہوں گی، ہمارا بزنس صحیح رہے گا؟ ہو سکتا خدا نہ خواستہ 1 مہینے کے بعد پورا بزنس خراب ہو جائے. کیا کریں گے آپ؟ اس کے لیے بول رہا ہوں میں، ٹو پروٹیکٹ یور سیلف ہیلتھ وائز، بزنس وائز، آخرت وائز، اولاد کے لیے
ہر چیز کے لیے پروٹیکشن ہے. پڑھو دعا افتتاح ان 3 راتوں میں پڑھو کیسا بھی, اور زیارت اہل یاسین ایکسٹرا آرڈنری گفٹ ہے مولا کا جو ہم کو شیعوں کو دیا. آپ یقین کرو, مجھے دعا دیں گے, بعد میں دعا دیں گے, جو پڑھے گا پڑھ کے آپ دعا کرو سب کے لیے. اس کے بعد دیکھو آئندہ سال تک مولا کیسا شیلڈ دیتے ہیں آپ کو, شیلڈ پورا پروٹیکشن کی. اور مولا کے علاوہ کون دینے والا یار؟ وہ شیلڈ یعنی قبر میں بھی شیلڈ وہی دینے والے. قبر میں اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے معصومین کے. نہ ہماری نماز, نہ روزہ, نہ ہمارا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم شیعہ کا عقیدہ یہ ہے جس شاعر نے 4 مصروں میں کہا کہ حقیقتوں کا سنانا بہت ضروری ہے, حقیقتوں کا سنانا بہت ضروری ہے, یہ بات سب کو بتانا بہت ضروری ہے. نماز, روزہ و حج ضامن نجات نہیں, علی کو اپنا بنانا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. نماز اپنی جگہ پہ, روزہ اپنی جگہ پہ, حج اپنی جگہ پہ, زکوٰۃ اپنی جگہ, سب اپنی جگہ پہ. مین چیز میرا مولا علی. مولا کی محبت ہے تو سب ہے, مائنس محبت کچھ بھی نہیں ہے خبر میں سوائے اندھیرے کے, کچھ نہیں. نماز, روزہ, حج ضامن نجات نہیں, علی کو اپنا بنانا بس. لیکن اگر علی کو بنا لیا اور نماز نہیں پڑھی پھر تو جوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علی کو بنانے کے بعد گوسپ کیا باہر کھڑے رہ کر. عید کے پروگرامز مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ میں عید کے دن ہی جا رہا ہوں یہاں سے. مجھے نہیں معلوم یہاں عید کیسا سیلیبریٹ کرتے. مجھے امید ہے کہ مومن ہے تو مومن کے لحاظ سے سیلیبریشن ہوتا ہوگا, مرکز پہ تو مومن کے لحاظ سے ہوتا. I don't know about private parties, بہت اچھا ہے نو پارٹی. بڑوں کے لیے نہیں بول رہا میں, یوتھ کو بول رہا, یوتھ کو, لڑکیوں کو, لڑکوں کو بول رہا. ماشاءاللہ یہاں کا یوتھ بھی بہت ایمان والے, دیندار ہے, لیکن یوتھ کو بول رہا. لیکن جو یوتھ سیکھتا نا وہ گھر سے سیکھتا. گھر کا ماحول کیسا ہے؟ اگر پبلک میں آ رہے, آپ حجاب میں آ رہے, گھر میں بالکل آپ کا ماحول ہی خراب ہو گیا تو بچی وہی سیکھے گی, لڑکا وہی سیکھے گا. سب سے پہلے اپنے گھروں کے ماحول کو چیک کرو کہ جو خبر میں آخری راتوں میں تمہیں کام آئے. خبر میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ, اس کا گناہ کل آپ سنیں گے تو عورت کا آپ کو پتا چلے گا. وہ 3 گناہ کرتی تھی, اور 3 گناہ وہ ایسے تھے جو آج ہماری سوسائٹی, سماج میں, میں اٹلانٹا کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا, ہماری سماج میں, سوسائٹی میں وہ کامن گناہ, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے آج. افسوس سے کہہ رہا. اس کے بعد ایک ایک سوال کا جواب ہے, سوال جواب ہونے کے بعد اگر آپ نے آنسر پراپر کیا خبر میں تو آپ کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی, ونڈو کھل جاتی. اور اگر نہیں کیا تو جہنم کے حصوں میں سے کسا ہوتا. اب سننا کل کی مجلس میں, اس لیے اب تو وقت پورا ہو گیا میرا. کل 8 بجے انشاءاللہ. لیکن دوستو اس رات کے لیے ہم گھر میں آ کے سو جاتے ہیں نا, 2 رکعت نماز پڑھتے. اس نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ وحشت خبر. میں ایک بات میں نے کل شب میں ایک محفل میں, گھر کی محفل میں بتایا تھا, یا سب کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اسے بھی سن لیں. پہلی رات کا جو ہے نماز کا حکم بعد میں آیا. جب بھی کسی کو دفن کرو نا صدقہ دو, صدقے کا حکم پہلے آیا, نماز کا حکم بعد. آپ جو ایک آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا کی نماز پڑھتے ہیں نا, بہترین نماز ضرور پڑھو, میں نماز کو روک رہا نہیں, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, نماز ضرور پڑھو. لیکن نماز سے پہلے کیا کرو جو امپورٹنٹ ہے اس رات کا, جب کوئی مومن مرے, اللہ کا رسول نے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا وحشت خبر کی. مومن مسلمان مر گئے تو رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پہلی رات کو کیا کریں. آپ نے جب موت کا خطبہ ہے آپ کا, اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا, لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, رسول نے کہا کہ پہلی رات جب بھی کوئی مرے تم فوراً صدقہ دو. صدقہ, لوگوں نے کہا کتنا دے, تو کہا کھجور کا ایک ٹکڑا, ایک کھجور میں سے ایک پیس بھی دے سکتے صدقہ.
تو اس وقت پلیز غور سے سننا، ویری امپورٹنٹ، اس وقت لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم کھجور بھی دیں، اس لیے کہ مسلمان خیبر سے پہلے بہت غریب تھا. یہ تو صدقہ مولا علی کا ہے کہ مولا نے مالدار کر دیا، یا علی نے کیا یا وہاں فاطمہ کی ماں نے مالدار کیا تھا. یہ دونوں ہی خاندان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مالدار کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے ام المومنین کی وی آئی پی لیڈی کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس نے لکھا کہ ہم خیبر سے پہلے کھجور پیٹ بھر کے نہیں کھائے، جبکہ سٹیبل فوڈ ہے وہاں کا. اتنی غربت تھی. تو پہلی رات کا، پلیز غور سے سنو، پہلی رات کا مثال کے طور پہ جمال پور، تاج پور، پالڈی، احمد آباد، کہیں بھی کوئی مومن کا انتقال ہو جائے، نماز ضرور پڑھو، میں نماز کو نہیں روک رہا، لیکن پہلا جو آپ کا کام ہے وہ صدقہ دو. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب ہے؟ تو آپ نے کہا کیوں؟ تو کہا ہم صدقہ نہیں دے سکتے. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ نماز پڑھو. کہا ہم اتنا بھی نہیں ہے واپس کہ ہم صدقہ دے سکتے. تو کہا ٹھیک ہے تم صدقہ نہیں دے، نماز پڑھو. تو نماز کا اب ہمارے پاس نماز رائج ہو گئی، بہت اچھی، کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن صدقہ از ویری امپورٹنٹ. پہلی رات صدقہ. آپ کے پاس تو یاد مومن جماعت میں تو بہت اچھی فیسلٹی ہے، آپ کے پاس باکس ہے، باکس میں ڈال دو. اب اس کا فائدہ میں بتاؤں، آخری بات ایک میں گفٹ دے کے جاتا آج کی مجلس میں، 12ویں مجلس. کیا کرو جب آتے روز نا رمضان میں، جو دے سکتے، میں اماؤنٹ بھی نہیں بولتا، $0.50 $0.25 جو دے سکتے اس میں آپ ڈالو. کیا بول کے ڈالو؟ آج مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب سے پہلے بھی ڈال سکتے کہ پروردگار میں یہ ڈال رہا صدقہ، میرے امام کی جان کا صدقہ ہے، اور اگر آج کسی کی پہلی رات ہے دنیا بھر میں تو میں ان کا صدقہ دے رہا ہوں، اس مومن کی پہلی رات کا صدقہ دے رہا ہوں دنیا بھر میں. جو مومن کی بھی آج پہلی رات ہے اس کا میں صدقہ دے رہا ہوں. بول کے آپ ہٹ جاؤ، ختم کر دو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو آپ نے روز دینا شروع کیا نا، روز دینا شروع کیا صدقہ، ہر مومن کو جتنے میں ایک مرا تو ثواب، 1,00,000 مومن کی پہلی رات ہے تو ثواب. اس کو تو اجر کیسا ملا؟ آپ نے کوٹے سینٹ ڈالا باکس میں کہ کسی مومن کا پہلی رات ہے یا مومنہ کی پہلی رات ہے، اور اس وقت اگر اس ٹائم کے اوپر 1,000 ڈیڈ باڈیز دفن ہو رہے پورے دنیا میں، اور ان مومنین کی آج پہلی رات ہے، جو صبح میں بھی دفن ہو، اس کی رات آئی، مغرب آئی، اندھیری ہوئی خبر، جیسے پہلی رات آئی. روایت کا جملہ میرا نہیں ہے، پھر معصوم کا جملہ، کہ 70,000 اینجلز رحمت کے نور کو لے کے، روشنی کو لے کے، جو سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے خبر میں، سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ روشنی کی. اندھیرا وحشت ہے، اس لیے آپ وحشت کی نماز پڑھتے. سب سے بڑا ریکوائرمنٹ جو مردہ چاہتا اس وقت، وہ روشنی چاہتا، برائٹنس چاہتا، نور چاہتا، اور گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن چاہتا. تو اس کے بارے میں یہ ہے، جو نور اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ نور جو روشنی، مثال کے طور پہ آپ 2000 واٹس کا بلب لگا دیں گے سامنے تو آپ کو گرمی ہوگی، اس لیے کہ یہ دنیا کی لائٹ ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے نور آتا، اس میں اگر 5000 کی بھی لائٹ آئی تو گرمی نہیں ہوتی، بلکہ بالکل ماڈریٹ ٹیمپریچر رہتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا نور ہے. تو جب اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی تم نے صدقہ دیا، 1000 میتوں میں، 1000 خبروں میں فرشتے پہنچے، 70,000 رحمت کے فرشتے نور کو لے کے، رحمت کو لے کے، تکلیف کو دور کرنے کے لے کے، اس کی پریشانی دور ہوتی. تو ایسا پوچھتا ہے کہ یہ آیا کیسا؟ تو بتایا جاتا اٹلانٹا میں جعفریہ سینٹر میں ایک مومن نے تیرے لیے رمضان کی آخری راتوں میں صدقہ دے کر تیرے لیے یہ کہا ہے کہ پہلی رات کا صدقہ. تو آپ کا یہ چہرہ اللہ حجابات کو ہٹا کے ایک مومن کو دوسرے مومن کو بتاتا ہے کہ دیکھ اس کی وجہ سے تیری خبر میں روشنی آئی، تو اب اس کے لیے دعا کر. روایت کا جملہ ہے کہ مردے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے کہ پروردگار اس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت آئی، اب تو پلٹا کے رحمت اس کے پاس بھی بھیج دے. 1/4 سینٹ یہ راتوں میں، 1/4 سینٹ کی ویلیو کیا ہے؟ پلیز میری باتوں پہ عمل کرو. جمعرات کو آتے، جمعے کو آتے، آپ منگل کو آتے، بھیج دو یہاں، ڈالو، عادت ڈالو صدقے.
مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ یہی ہے. آ کے بیٹھ کے دیکھیے دوستو، ہمارے اعمال کی تو گارنٹی نہیں ہے قبول ہونے کی، ہم اتنے گناہگار ہیں. یہ سب چیزیں کر کے اعمال کو قبول کرا لو. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. میں کیا کروں، وقت بالکل ہو گیا میرا. اب آپ بھی نہیں سننا چاہتے اس لیے کہ سب کو بھوک لگ رہی نا. بہرحال مولا سلامت رکھے جعفریہ والے اور دنیا کے مومنین کو سلامت رکھے انشاءاللہ. دوستو کل انشاءاللہ 3 دن اور ہے. کل پرسوں مولانا کے لحاظ سے انشاءاللہ جمعے کی عید ہے، جمعرات کو چاند ہے انشاءاللہ. مولانا بول رہے عابد بلرامی نہیں، مولانا نواب اعلان کر رہا ہوں میں. مولانا نواب کا کیلنڈر جو ہے جمعرات کا ہے. تو بہرحال جو ہے ہم تو ایک پازیٹیو وے میں لینا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور ملا تیری عبادت کو، ایک دن اور ملا تیری عبادت کو کہ ہم عبادت کر سکیں. نو پرابلم. جمعہ جب اللہ عید کا چاند دکھائے گا ہم دیکھیں. ہم دنیا کے چاند کو تھوڑی دیکھتے ہیں، ہم تو ہمارے بنی ہاشم کو دیکھتے ہیں. بس میرے مولا عباس کا نام آیا نا، میرا بڑا غریب آقا ہے. یہ وہ مظلوم مولا ہے کہ جو جب تک یہ زندہ تھا نا زینب کے دل کو سکون تھا میری چادر کا محافظ ہے. لیکن ایک دفعہ مولا عباس میدان کے لیے اجازت کے لیے آئے تو بی بی نے غور سے عباس کے چہرے کو دیکھا اور اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی. تو عباس نے کہا بی بی میں اجازت لینے آیا، کبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں کبھی اپنے بازوؤں کو. تو کہا بھیا جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ. 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے. میں نے بابا سے پوچھا تھا تو کہا تھا بیٹی تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. مجھے بابا کی بات پہ بڑا یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی کس کی مجال ہے. عزیزو جب باہر آئے اور میدان میں گئے عباس، تو جنگ کی روداد یہ ہے کہ پانی لے کے جب واپس آ رہے تھے تو ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا. اب عباس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن ہرملہ کا تیر چلا اور پانی بہہ گیا. اب عباس نے گھوڑے کا رخ پھر فوجوں کے درمیان موڑ لیا. یہاں پر یزید کی بزدل فوج سامنے سے وار کرتی تھی اور پوچھتی تھی عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے، عباس تمہارے ہاتھوں کو کس نے کاٹا. عزیزو ایک گرز آیا علی کے لال کے سر کے اوپر. مولا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. بس میں نے مجلس تمام کر دی، 1 منٹ کی زحمت. گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے؟ ایک ذاکر حسین تھا جو مولا عباس کے روضے میں کربلا میں مصائب عباس پڑھتا تھا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. جب وہ پڑھتا تھا روز مصائب پڑھ کے روتا تھا اور سب لوگ روتے تھے. مصائب عباس پڑھتا تھا، سید زادہ تھا. ایک دن اس کے خواب میں بی بی فاطمہ آئی مکمل پردے میں. شہزادی نے آ کے کہا کہ اے ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا. اس نے کہا بی بی میں یہ بیان کرتا ہوں کہ عباس کے شانے کٹے. پھر بی بی نے کہا کہ جو اصل مصیبت ہے تو بیان نہیں کرتا. اس نے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ وہ زخموں سے چور ہو گئے. پھر بی بی نے کہا تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ ارشاد فرماؤ کون سی مصیبت ہے عباس کی جو میں بیان نہیں کرتا. بس بی بی فاطمہ کے منہ سے سنو، اسی پہ مجلس تمام. 1 منٹ. بی بی نے کہا کہ اے ذاکر روز عاشور ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، وہ ہاتھوں کے سہارے زمین پہ آتا. میرا عباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا. کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا. کربلا میں غازی تڑپتا رہا اور دنیا سے گزر گیا. الہی و سیدی. پروردگار میرے مولا عباس کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے. مولا عباس کا واسطہ یہ مجلس ہماری بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار مولا عباس کے نام پہ پلیز آمین سب بولیے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دو. پروردگار مولا عباس کے نام پہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے. یہ آخری راتیں رحمت کی راتیں بن جائیں. پروردگار میرے مولا عباس کا نام پہ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، اور میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ کل مومنین اور مومنات اور مولا کے چاہنے والے محبان آل محمد کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی خبر پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے،
اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج جو سپانسر ہے آج کی افطاری کے، ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور مومن جماعت کے تمام مرحومین، اگر آج کسی کی پہلی رات ہے ان کے لیے، اور کل مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ، اور تمام علماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ